السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں، شکریہ۔ یہ سچ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کی عزت ہاتھ میں ملا کر اپنی خوشیاں تلاش کرتی ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ ایسا ہی کچھ میری بہنوں کے ساتھ بھی ہوا، جنہوں نے دولت کے لالچ میں اپنے والدین کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ گھر میں خوشحالی، اطمینان اور اتفاق کی فضا کے باوجود نہ جانے میری بہنوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا جس نے ہماری خوشیوں بھرے گھرانے کو تہس نہس کر دیا۔ اس کی ساری ذمہ داری میری بہن عدیلہ پر ہے، جو سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ سارے بچے ایک طرف اور وہ ایک طرف، والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ عدیلہ کا کہا وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ جھوٹی شکایت بھی کرتی تو ہم سب بہن بھائیوں کی پٹائی ہو جاتی۔ کہتے ہیں جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، دکھ بھی اسی سے ملتے ہیں۔ عدیلہ نے یہ سچ کر دکھایا۔ اس نے ایسا فیصلہ اچانک کیا کہ ابو کی عزت ہاک میں ملا دی۔ ان دنوں میری دوسرے نمبر والی بہن فضیلہ MBBS کے فائنل میں تھی جب کالج کے فنکشن میں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس کا نام شاہد اور ارشاد اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ ایک روز وہ باجی عدیلہ کو بھی ان سے ملوانے لے گئی۔ یوں دونوں بہنوں نے ان دونوں بھائیوں سے دوستی کر لی۔ اس واقعے کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ گھر والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ کالج پڑھنے جاتی ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں ان بھائیوں کے پیار میں گرفتار، الگ الگ گھومنے پھرنے جاتی تھی۔ عدیلہ کو والدین نے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں اسے بہت امیر گھرانے میں جانے کی خواہش تھی۔ اسی خواہش نے اسے بے راہ روی کا شکار کیا۔ شاہد اور ارشاد چونکہ امیر لڑکے تھے، عدیلہ نے چھوٹی فضیلہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اکسایا کہ تم ارشاد کے ساتھ دوستی کر لو، جبکہ میں شاہد کے ساتھ جڑتی ہوں۔ یوں ہماری شادیاں ایک امیر کبیر خاندان میں ہو جائیں گی، ورنہ والدین تو ہمیں مڈل کلاس گھروں میں دھکیل دیں گے، جہاں ہزاروں مسائل ہوتے ہیں اور عزت و آبرو کے نام پر بے شمار دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ گھر والوں کو باجی اور آپی کے اس کارنامے کا ذرا بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ کیا گل کھلاتی پھرتی ہیں۔ امی ابو کا خیال تھا کہ ان کی بیٹیاں نیک چلن اور لاکھوں میں ایک ہیں، یہ فرشتہ صفت کوئی غلط قدم اٹھا ہی نہیں سکتی۔ ان کو اولاد پر اندھا اعتماد تھا۔ انہی دنوں ابو باجی کی شادی اپنے بھتیجے اصغر سے کرنے کا سوچ رہے تھے، جو سافٹ ویئر انجینئر تھا اور اب سعودیہ کی ایک بڑی کمپنی میں کام کر رہا تھا، جبکہ امی آپی فضیلہ کی شادی اپنے بھانجے زہیب سے کرنے کی ٹھاننے بیٹھی تھی۔ وہ بھی ایک لائق اور خوبصورت نوجوان تھا، جسے فوج میں کمیشن ملا۔ یہ دونوں لڑکے ہی نیک نیت اور تعلیم یافتہ تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، میری بہنوں کو بھی یہ رشتے کم مایہ نظر آتے تھے۔ دونوں کسی اور ہی دنیا کے خواب دیکھ رہی تھی اور بہت اونچی اڑان بھرنا چاہتی تھی۔ ان کے قدم اب زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مشاہد اور ارشاد امیر باپ کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں فوت ہو چکی تھی اور کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ ان دونوں کے رشتے باپ نے اونچے گھرانوں میں طے کر رہے تھے، لیکن دولت کی فراوانی نے ان کو لابالی، آوارہ مزاج اور خود سر بنا دیا تھا۔ یوں وہ اپنی منمانی کرتے تھے۔ دونوں الگ الگ قیمتی گاڑیاں لاتے اور یہ کالج سے نکل کر ان نئی اور چمکتی گاڑیوں میں بیٹھ کبھی کسی مہنگے ریسٹوران اور کبھی کسی تفریحی مقام پر چلی جاتی تھی۔ ایک بار ابو کو کسی دوست نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے ایک ریسٹوران میں کسی لڑکے کے ساتھ جاتے دیکھا ہے، مگر ابو کو یقین آیا۔ بولے، شمیم میاں تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بچیاں اس طرح کی نہیں ہیں، وہ ان سے ملتی جلتی شکل کی ہوگی۔ شمیم انکل خاموش ہو رہے، حالانکہ ان کو مغالطہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اکثر ابو سے ملنے ہمارے گھر آتے تھے اور ہم سب بہنوں کو بچپن سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو ایک رشتہ دار نے آ کر ابو سے کہا کہ عدیلہ کو ہم نے 2-3 بار کالج سے کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا ہے۔ ان صاحب کی دراصل اپنی بیٹی بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ کبھی کبھی خود اپنی بچی کو کالج سے پک کرنے جاتے تھے۔ جب دوسری بار شکایت ملی تو ابو کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بیٹیوں سے باز پرس کی، دونوں صاف مکر گئی کہ ابو کسی نے آپ سے غلط بتایا ہے، ہم کسی کے ساتھ نہیں جاتی، کسی بدعا نے آپ کو بھڑکایا ہے تاکہ آپ کی بیٹیوں پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں۔ اس پر ابو خاموش ہو گئے، مگر ان کے دل میں بات کھٹک رہی تھی۔ لہٰذا میرے بھائی نصیر کو انہوں نے بیٹیوں کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ وہ روز کالج جا کر چھٹی کے وقت سامنے ایک کباب والے کی دکان پر بیٹھ جاتا اور بہنوں پر نظر رکھتا۔ آخرکار ایک روز اس نے عدیلہ باجی کو مشاہد کی گاڑی میں جاتے دیکھ لیا اور گھر آ کر ابو کو بتا دیا۔ جب آپی اور باجی گھر لوٹی تو ابو نے مارنے کو تیار بیٹھے تھے، لیکن امی آڑے آ گئی، کہا جوان بیٹیوں پر ہاتھ اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہماری بدنامی ہوگی، ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں۔ پھر یہ تو عدیلہ کی غلطی ہے، نصیر نے اسے کسی کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہے، ضلع کی نہیں، اس بے قصور کو کیوں مارتے ہو؟
ابو نے امی کے سمجھانے پر غصے کو قابو کیا اور عدیلہ باجی کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی۔ ابو نے کہا کہ میری بات غور سے سن لو اور آئندہ تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہ ملے، ورنہ کالج نہ جا پاؤ گی۔ ضلع تو جی ابو کہہ کر ایک طرف ہو گئی، مگر عدیلہ نہیں مانی۔ کہنے لگی کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، آپ اس سے ملیے، مشاہد اچھا لڑکا ہے، اس کے باپ کا نام سب لوگ جانتے ہیں، وہ ایک بڑا بزنس مین ہے۔ ابو نے کہا کہ میں ان بزنس مین کو جانتا ہوں، اس کے لڑکے ٹھیک نہیں ہیں، مگر بیٹی بھی وہ تھی جس کو ان کے لاڈ پیار نے سر چڑھا لیا تھا۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے شادی تو کرنی ہے، اس کی مرضی سے ہی صحیح، اگر وہ لڑکا راضی اور سنجیدہ ہے تو اس سے کہو کہ رشتے کے لیے والدین کو بھیجے، تب ہم غور کریں گے۔ فہیم سیر تو ایک مغرور بزنس مین تھا، اس نے کب ہمارے در پر رشتہ لینے آنا تھا؟ اس نے اپنے بیٹوں کی منگنیاں بھی اپنی حیثیت کے لوگوں میں کر دی تھی، تب ان لڑکوں نے بھی مخالفت نہ کی تھی، سب کچھ ادھر طے ہو چکا تھا۔ عدیلہ نے مشاہد سے کہا کہ ابو کو ہماری دوستی کا پتہ چل گیا ہے، لہٰذا اب یہ سلسلہ نہیں چل سکے گا، ابو ہم کو کالج سے ہٹا لیں گے، بہتر ہے تم رشتہ بھیجو۔ یہ ایک ناممکن بات تھی، تبھی مشاہد نے صاف بتا دیا کہ عدیلہ یہ نہیں ہو سکتا، ڈیڈی بھی رشتے کے لیے تمہارے والد کے پاس نہیں آئیں گے، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تم میرے ساتھ کورٹ میرج کر لو، ڈیڈی نے میرے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ڈال دی ہے کہ میں بآسانی تم کو علیحدہ گھر میں رکھ سکتا ہوں، لیکن وہ مجھے کبھی تم سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے، ہمیں ان سے چھپ کر شادی کرنا ہوگی۔ تب عدیلہ باجی نے کہا اور میرے گھر والوں کا کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا، لیکن تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو اسی طرح تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ عدیلہ کو تو دولت کی چمک گھیرے ہوئے تھی، ایک روز کالج جانے کا کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے مشاہد کے ساتھ چلی گئی، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ باجی کی خواہشات بہت بڑی تھی، جن کو پورا کرنے کی ہوا وہ کب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میرے پاس موبائل فون، گاڑی، ڈرائیور علیحدہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ زیورات اور دولت کی وہ شدید تمنائی تھی، گھر کا کام نہ کرنا پڑے اس لیے نوکر بھی ہونے چاہیے، بنگلہ بھی علیحدہ ہو اور اس میں فرنیچر بھی اعلیٰ پائے کا ہو، وہ جب چاہے گاڑی لے کر باہر گھومتی رہے اور ہوٹلوں سے کھانا کھائے۔ چنانچہ آسائشوں اور سیر و تفریح کے چکر میں وہ والدین کی عزت کو پامال کر کے ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن فضیلہ کالج نہیں گئی تھی۔ گھر سے جاتے وقت باجی نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا، ابو کی عزت بھی حق میں مل جائے گی، اور رات تک نہ لوٹی۔ امی ابو بہت پریشان تھے۔ جب فضیلہ کو امی نے ہاتھ جوڑ کر قسم دی تو اس نے بتایا کہ وہ اسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ امی نے پوچھا تم کو کیسے پتا؟ وہ بولی کہ بس پتا ہے مجھے، کل میں نے اس کو فون پر کسی سے سنا تھا، لیکن میں یہی سمجھی کہ مذاق کر رہی ہے، در حقیقت ایسا نہیں کرے گی۔ یہ سن کر ابو رونے لگے۔ نصیر بھائی بہن کا اتا پتا کرنے چلے گئے۔ ابو نے کافی تلاش کی کوشش کی، لیکن کوئی سراغ کیسے ملتا، حالانکہ گھر کا بیدی گھر میں موجود تھا۔ ضلع کو سب پتا تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے اور مشاہد کے ٹھکانے کہاں ہیں، مگر وہ کچھ نہ بولتی اور معصوم بنی رہتی تھی۔ وہ ارشاد کے بارے امی ابو کو نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ عدیلہ پکڑی جاتی اور خود اس کا معاملہ بھی کھڑے میں پڑ جاتا۔ اس کا عدیلہ سے خفیہ رابطہ برقرار تھا۔ ادھر ابو اور میرے بھائی بہن کو ڈھونڈنے میں ہلکان ہو رہے تھے، تاہم کسی نے اس پر شک نہ کیا کہ وہ بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ ایک سال اسی طرح گزر گیا۔ امی ابو رو دھو کر چپ ہو رہے، تاہم صبر ان کو کسی طور نہ آتا تھا کہ ان کی جوان بیٹی گمشدہ ہو گئی تھی۔ ابھی یہ رونا دھونا جاری تھا کہ ایک دن فضیلہ آپی نے بھی اسی طرح کیا اور اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ عدیلہ نے اس کو آسرا دیا، ہمت دلائی، اور ایک دن وہ بھی کورٹ میرج کرنے گھر سے چلی گئی۔ یوں ہماری دونوں بڑی بہنوں نے ہم چھوٹی بہنوں کی تقدیر پر سیاہی پھیر دی۔ مشاہد اور ارشاد نے باپ کی دولت سے ایک گھر لے لیا اور میری دونوں بہنوں کو بیویاں بنا کر اکٹھے ایک ہی گھر میں رکھا۔ اب مشاہد اور ارشاد کی فکر اتر گئی کہ کبھی ایک باپ کے گھر ہوتا تو دوسرا اس گھر میں رہتا، تاکہ عدیلہ اور فضیلہ کوٹھی میں اکیلی نہ ہوں۔ اس طرح باری باری دونوں بھائی آتے جاتے رہتے تھے۔ عدیلہ کے بعد جب فضیلہ بھی چلی گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ ابو کی سب لوگ عزت کرتے تھے، مگر اب محلے والے ہمارے گھر نہ آتے اور اپنی لڑکیوں کو بھی ہمارے گھر نہ آنے دیتے، ہم سے بات چیت سے منع کرتے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے والد صاحب نے گھر بیچ دیا اور دوسرے علاقے میں مکان خرید کر رہنے لگے۔ 2 سال تک دونوں بہنوں کے زندہ مرگے کا سوگ منایا جاتا رہا۔ پھر امی نے میرے بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ دلہن بیاہ کر ہم گھر لے آئے، جن کا نام نجم تھا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ ہم خوش ہو گئے کہ اتنی اچھی لڑکی ہماری بھابھی بنی تھی۔ باجی اور آپی کے جانے سے جو حلا پیدا ہوا تھا وہ اس نے پورا کر دیا اور آتے ہی گھر سنبھال لیا۔ ایک دن امی کہیں گئی ہوئی تھی، میں اور بھابھی گھر پر تھے کہ دستک ہوئی۔
میں نے دروازہ کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے پر باجی اور آپی کھڑی تھی۔ بھابی نے تبھی پوچھا، یہ کون ہے؟ تم ان کو اندر آنے کا کیوں نہیں کہہ رہی ہو؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے وہ بولی، ہم بھی اسی گھر کی بیٹیاں ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ عجیب ہیں کہ ہم کو پردیس بیاہ کر پھر ہماری خبر بھی نہ نہیں۔ ہم نے بھابی کو بڑی دونوں بہنوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب انہوں نے عدیلہ سے تمام ماجرا سنا تو پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی اور بھائی بھی آ گئے۔ ان کے دلوں میں دکھ اور غصہ بھرا تھا۔ بھائی بولے، تم کیوں آ گئی ہو؟ جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، ورنہ میں تم کو دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ کچھ دیر بعد ابو بھی آ گئے۔ کہا کہ تم دونوں کا اب ہم سے کچھ تعلق نہیں، تم ہمارے لیے مر چکی ہو، یہاں سے اسی وقت چلی جاؤ۔ مگر وہ نہ گئی، بلکہ ابو کے قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگنے لگی اور رونے لگی کہ ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل گئی ہے، ہم سے نادانی ہوئی، ہمیں معاف کر دے۔ ہوا یہ کہ جب سیٹھ کو علم ہوا کہ اس کے بیٹوں نے ان سے چھپ کر شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس نے بیٹوں کو لان تان کی اور کہا کہ میں تم کو آگ کرتا ہوں، ورنہ نکالو ان عورتوں کو، نہ جانے کس خاندان سے ہیں اور کہاں سے اٹھا لائے ہو۔ مجھ کو آگاہ کیا ہوتا تو میں لڑکیوں کے گھرانے کی چھان بھی نہ کرتا۔ میرے گھر میں ایسی راہ چلتی ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو نکالو اور سیدھے گھر آ کر جہاں میں نے تم لوگوں کی منگنیاں کی ہیں وہاں عزت کے ساتھ شادیاں کرو، ورنہ تم بھی دفع ہو جاؤ۔ غرض سیٹھ صاحب نے لڑکوں کو مجبور کیا کہ کورٹ کے نکاح نامے دکھاؤ۔ کورٹ میرج انہوں نے کی ہی نہ تھی، اپنے طور پر کسی مولوی صاحب کو لا کر نکاح پڑھا لیے تھے اور نکاح ناموں کو رجسٹر بھی نہ کیا۔ بہرحال سیٹھ نے بیٹوں سے طلاقیں لکھوائی اور ان کو کوٹھی سے چلتا کیا تو یہ باپ کے گھر لوٹ کر آ گئی۔ اب ابو بھی نکال رہے تھے تو کہاں جاتی؟ جب بھابی نے یہ صورتحال دیکھی تو ابو کے قدموں میں بیٹھ گئی، بولی، ابا جی، جتنی بےزتی ہو چکی کافی ہے، اب اور نہ ہونی چاہیے۔ آپ کی لڑکیوں کو بڑی ٹھوکر لگی ہے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اب ان کو گھر سے نہ نکالیے ورنہ ان کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ بہو کے پاؤں پڑنے سے ابو نے دم سادھ لیا۔ وہ بہو کی بہت قدر و عزت کرتے تھے کیونکہ نجمہ بھی ان کا بے حد احترام کرتی تھی۔ بھابی نے بھائی کی بھی منت کی جو کسی طرح مان کر نہ دے رہے تھے۔ امی تو ایک کونے میں دل پکڑے بیٹھی تھی، ان کا رنگ زرد ہو رہا تھا جیسے ان کو ابھی دل کا دورہ پڑنے والا ہے۔ بہرحال ہماری فرشتہ سیست بھابی نے کسی طرح معاملہ سنبھال لیا اور باجی اور آپی کو گھر میں جگہ مل گئی۔